الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. خطبہ دے رہے ہیں سرکار. 1,20,000 کا مجمع ہے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ محفل کو مکمل کر رہا ہوں, اپنے حصے کے بیان کو مکمل کر رہا ہوں. مغرب قریب ہو رہی ہے. حضرت نے 1,20,000 کے مجمع سے خطاب کیا ہے. 4 آدمیوں کو 4 فاصلوں پہ کھڑا کیا. وہ پہلے نبی کی بات سنے گا, پھر وہ اور بولے گا, پھر وہ سنے گا, پھر وہ سنے گا. اور نبی جب تک سارے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہے تھے. یہ صرف مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے علی نے نہیں دکھایا, نبی نے نہیں دکھایا ہے. صرف میرے مولا نبی نے مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے نہیں دکھایا ہے. پورے مجمع سے جب علی کی ولایت کا پیغام پہنچ گیا تو ہاتھ اٹھوا کر اقرار لیا ہے. اللہ اکبر. میں ابھی ماہ رمضان میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا. وہاں ایک بریلوی عالم فیصل آباد کے وہ وہاں پر تھے. وہ کہنے لگے کہ جب علی کا نام لیا کرو تو ہاتھ اٹھا کر نام لیا کرو, یہ سنت نبی ہے. سبحان اللہ. 3 آدمی پر تکرار کرتے تھے نبی کے جملے کو. 1,20,000 آدمیوں سے خطاب ہے. اہتمام بھی بڑا عجیب ہے. روک دیا گیا قافلے کو. یہ وہ جگہ تھی مکے سے 5,000 آدمی نبی کو رخصت کرنے آئے تھے. اس جگہ تک وہ آتے, اس کے بعد وہ چلے جاتے. کہا یہیں روک کے بہت ہوتا کہ یہ واپس جا کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے. رستہ آگے جا کر ایک یمن کی طرف مڑ جاتا, ایک مصر کی طرف رستہ مڑ جاتا. پھر آخر میں نبی کے ساتھ چلنے والے مدینے تک پہنچتے. یعنی مکے کے 5,000 آدمی پلٹ کے بتائیں گے, یمن والے یمن جا کے بتائیں گے, مصر والے مصر جا کے بتائیں گے. مدینے میں پہنچیں گے تو مدینے میں گفتگو ہوگی, چرچا ہوگا کہ کیا ہوا تھا. یعنی مولا علی کی ولایت کو نبی نے عالمی سطح, یہ عالمی کانفرنس تھی. میرے مولا نے عالمی کانفرنس رکھی جس کا عنوان رکھا ولایت علی. ساری دنیا میں پیغام پہنچ جائے کہ نبی نے کیا کہا ہے. اور پھر جب اعلان ہوا تو حضرت نے اہتمام کیا. سب سے کہا اپنے اپنے اونٹوں کے پالان اتاریں, پالان اتروا لیے. حتیٰ فرمایا جو درخت کی ٹہنیاں یہ کاٹ دی جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ میں تو درخت کے نیچے چلا گیا تھا, سایہ مل رہا تھا, نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. نبی نے فرمایا درختوں کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں. پالانوں کا ممبر بنایا, سارا مجمع کھڑا ہے. نبی نے اس خطبے کا آغاز کیا جس میں آپ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا, الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب مولا کا مطلب روشن ہو رہا یا نہیں کہ مولا کہتے کسے ہیں؟ جب سارے مجمع نے کہا قالو بلا, روایت کہتی ہے قالو, سب نے کہا بلا, ہاں آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جب نبی نے یہ اقرار لے لیا, مولا علی کو اٹھایا, اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اللہ اکبر. دکھایا ہے. ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے عمل. ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. جب تک کسی اسکول میں پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے وہ اسکول پورا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. نبی مکرم نے مولا علی کو صرف بتایا نہیں ہے, دکھایا ہے. جملہ دے رہا ہوں, جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہہ دیتے یہ علی مراد نہیں ہے, وہ علی مراد ہے. نبی نے دکھایا یہ علی مراد ہے, کوئی اور علی نہیں, یہ علی مراد ہے.
اللہ اکبر. اس کے بعد میرے مولا نے نبی نے 10 لوگوں سے اقرار لیا. تم بھی اقرار کرتے ہو؟ تم بھی اقرار. 10 لوگوں کے نام میں نہیں بتاؤں گا. علامہ عبدالحسین امینی نے الغدیر 11 جلدوں کی کتاب لکھی ہے صرف حدیث غدیر کے اوپر. 11 جلدیں صرف اس حدیث کے اوپر. میں کہتا ہوں اگر جو ہے وہ 10 سال تک ہم غدیر پر اشرے پڑھیں تو علامہ امینی کی الغدیر ہی کافی ہے. اس میں علامہ امینی نے لکھا ہے کہ 10 صحابی ایسے تھے جن کے نبی نے نام لے لے کے کہا تم بھی اقرار کر رہے ہو؟ تم بھی میری بات کو مانو گے؟ اللہ اکبر. اور ان سے اقرار مجمع کے سامنے لیا ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ اور اہتمام کیا ہوگا؟ اور اس سے زیادہ اہتمام کیا ہوگا؟ آپ غور تو فرمائیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتیں میرے اوپر ایسی آئیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی. ایک مصیبت نبی کی رحلت. نبی کی رحلت سے میری کمر ٹوٹ گئی. ایک مصیبت فاطمہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ. اجرکم اللہ. اس سے بڑی مصیبت علی پر نہیں آئی. یہ دوسری بڑی مصیبت. اور جو ترتیب میں مولا نے پہلے بیان کیا نا جسے فرمایا ایک بڑی مصیبت جو مجھ پر 3 مصیبتوں میں مولا فرماتے ہیں تیسری مصیبت غدیر کو بھلا دیا. یہ جو غدیر جس کا آپ کو اور ہمیں حکم ہے نا ہم جشن منائیں, اتنا اہتمام نبی کر رہے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں, 10 لوگوں سے بول رہے ہیں, 1,20,000 آدمیوں کو بتا رہے ہیں, 100 سے زیادہ صحابیوں نے قصیدہ کہا فی البدی. اتنے بڑے شاعر موجود تھے اس مجمع میں کہ جو فی البدی فوراً قصیدہ کہہ دیں, فوراً شعر کہہ دیں. 100 سے زیادہ شاعروں نے قصیدے کہے مولا علی کی شان میں. 200 سے زیادہ صحابیات عورتیں گواہ ہیں. جناب زہرا تھی موجود, نبی کی 11 بیویاں موجود تھیں اس خطبے کو سننے کے لیے. صحابیات موجود تھیں, عورتوں کی بہت بڑی جماعت تھی جن میں سے 200 نے کہا ہے کہ ہم نے خود سنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ آئی کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا. جی ابو ہریرہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ امیر شام کیا کھانا کھا کے آ رہا ہے, تو ایک شاہ صحابی نے کہا کہ تم وہاں کھانا کھانے جاتے ہو, تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ کہنے لگے میں تھا. کہا غدیر کے میدان میں نبی نے نہیں کہا تھا کہ علی تمہارے مولا ہیں؟ کہا میں نے سنا تھا, مجھے یاد ہے. کہا پھر گواہی کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے روٹیاں بند ہو جائیں گی. مولا فرمائے میری کمر توڑ دی, مسلمانوں نے مجھے اکیلا کر دیا. 100 صحابی بیٹھے تھے جو غدیر میں موجود تھے. نبی کو مولا علی کو یاد تھا یہ وہاں موجود تھے. ان میں سے ایک انس ابن مالک, کتنا بڑا نام ہے انس ابن مالک. مولا علی نے فرمایا انس تمہیں تو یاد ہے کہ نبی نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہد علی المولا. کہنے لگا میرا حافظہ کام نہیں کر رہا, مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی علی سے پوچھے کیا گزر رہی ہوگی علی پر, کوئی مولا علی سے پوچھے مولا علی پر کیا گزری ہوگی اس وقت. کوڑھ کا مریض ہو گیا تھا یہ انس ابن مالک آخری ایام میں. جیسے ہی مولا کو یہ جواب دیا نا, بعض کا کہنا تو یہ کہ اسی دن اسے مرض لگ گیا جب اس نے مولا کا دل دکھایا. کہ اللہ میرا حافظہ کام نہیں کر رہا کہ نبی نے کچھ کہا تھا. سنیں گے کسی نے میرے مولا رضا سے کہا مولا آپ اتنا کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ بار بار مجلسیں کرواتے ہیں, بار بار محرم آتا ہے تو فرش عزا بچھاتے ہیں, شاعروں سے کہتے ہیں میرے جد حسین کا مرثیہ کہہ کر لاؤ, دیبل خدائی مرثیہ کہہ کر لاتے ہیں. مولا رضا سے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ کربلا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں, کربلا کو اتنا کیوں دو واقعہ ہوا, آپ نے صبر کر لیا, واقعہ گزر گیا, تاریخیں گزر گئیں, آپ صابر لوگ ہیں, آپ نے برداشت کر لیا, واقعہ گزر گیا. حضرت نے فرمایا اگر غدیر کو نہ بلایا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی.